السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ دوم۔ بچوں اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 15 کھولیے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا سیکنڈ یونٹ ٹیسٹ ہے۔ سیکنڈ یونٹ ٹیسٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اس کی سبق کا نام کیا؟ سبق نمبر 4 ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ غذا۔ غذا جو ہم کھاتے ہیں نا، جو ہمارے کھانے میں استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ سبزیاں ہوں یا گوشت ہو یا جو کچھ بھی ہو، گوشت ہو، انڈا ہو، مچھلی ہو، یہ سب چیزیں ہماری غذا میں شامل ہیں۔ تو غذائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سبزیوں والی غذا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نباتاتی۔ دو غذائیں ہوتی ہیں، ایک نباتاتی ہوتی ہے اور ایک نباتاتی جو پیڑ پودوں سے اگتی ہے، اور ایک غذا جو گوشت، انڈا، مچھلی، یہ اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ہاں، غذا کے بغیر ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اگر ہمارے لیے سبزیاں، پھل اور اناج اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کھاتے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے غذا فراہم کی، جس میں انڈا، گوشت، مچھلی اور سبزیاں، پھل، یہ ساری چیزیں۔ جب ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز دیتا تو ہم اس سے اگ جاتے۔ دالیں ہیں، گیہوں ہیں، چاول ہے، یہ سب ہمارے کھانے میں ہے نا۔ تو کھانے کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جس طرح سے ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں دی، ماں باپ دیے، کھانا پینا دیا، گھر بار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ اس نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق 4 اور اس کا نام ہے غذا۔ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 15 کھولیے اور پڑھیے۔ دیکھیے اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ مشکل الفاظ ہیں۔ بیمار، صحت، گیہوں، مچھلی، مشکل ہضم۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا، دیکھیے ہم ایک وقت کھاتے ہیں، کچھ بھی کھا لیتے ہیں، جیسے لگتا ہے میرا پیٹ بھر گیا، اب ہمیں بھوک نہیں لگے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہضم کرنے کا نظام بھی بنایا ہمارے جسم کے اندر۔ نہ ہم بنا گوشت کے رہ سکتے ہیں، نہ بنا سبزیوں کے، نہ بنا پھلوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز دی، ہمیں چاہیے اس کا شکر ادا کریں۔ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں ان کی بھی صحت خراب رہتی ہے، جو پھل نہیں کھاتے ہیں، سبزیاں نہیں کھاتے ہیں، اس سے ہمارا پھل سبزیوں سے ہمارا خون صاف ہوتا ہے، خون بنتا ہے ہمارے جسم میں، جس سے ہمیں طاقت آتی ہے۔ اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ سب کو۔ تو چلیے پڑھیے بچوں، غذا سبق 4 غذا۔ بچوں دیکھیے پڑھیے۔ بچوں، کھانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ کھانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ اگر ہم 2-4 دن کھانا نہ کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ جب کمزور ہو جائیں گے تو ہماری طاقت نہیں ہوگی تو ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے، تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہماری غذا میں کیا کیا شامل ہے۔ ہماری غذا میں گیہوں، چاول، دال، دودھ، دہی، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مچھلی، انڈا اور گوشت بھی ضروری ہے۔ اب آگے پڑھیے۔ کھانا پکانے میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے اگر صفائی نہیں ہوگی، کھانا پکاتے وقت ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو گندگی ہوگی جو ہمارے کھانے میں مل جائے گی اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا۔ اس لیے کھانا پکانے میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب باورچی خانہ، جس ہم جہاں کھانا پکاتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں کچن، اس کو کہتے ہیں اردو میں باورچی خانہ۔ باورچی خانہ ایسا ہونا چاہیے جس میں مچھر اور مکھیاں
آسانی سے نہیں آ سکیں۔ مچھر اور مکھیوں سے ہمارا کھانا گندا ہو جائے گا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باورچی خانہ صاف ستھرا ہو اور ہوا کی آمد ہو، مگر وہاں پہ مچھر اور مکھی نہ آئیں۔ مچھر اور مکھیوں سے بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ کائے کا خطرہ رہتا ہے؟ مچھر اور مکھیوں سے بیماری کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ مچھر مکھی دیکھیے ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں، وہی کھانے میں بیٹھ جائیں گے اور وہی ہم کھانا کھا لیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ ہاتھ دھونا سنت بھی ہے، اور ہاتھوں میں جو ہماری مین کچیل ہوگی وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ اگر ہم کھانا ایسے ہی گندے ہاتھوں سے کھانے لگیں تو ہمارے ہاتھوں میں جو گندگی لگی ہوگی وہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی اور ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھونا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے، اور کھانے کا لقمے خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ ایسے نہیں نگلنا چاہیے، جلدی جلدی میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، مل جل کے کھانا کھانا چاہیے۔ کھانا مل جل کے کھانا سنت بھی ہے اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ اور کھانے کے برتنوں کو صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ کھانے کے برتن کیسے ہونا چاہیے؟ کھانے کے برتن بھی صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ اگر کھانے کے برتن گندے ہوں گے تو اس سے بھی ہمارے پیٹ میں گندگی چلی جائے گی، اس سے بدبو آنے لگتی ہے، گندے برتن سے بدبو آتی ہے نا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے برتن بھی صاف ستھرے رکھ لیں، جس میں ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، پاک ہو۔ چبا چبا کر کھانے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے نا کھانا چبانے کے لیے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کھانا خوب چبا چبا کر کھائیں۔ جتنا چبا کر کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جلد ہضم ہوگا۔ تو کھانا چبا کر کھانے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانا وقت پر کھانے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے کھانا کھانا چاہیے، نہیں کہ جب دل چاہا جب کھا لیا۔ کھانے کے بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے، اور کھانے کے وقت جلدی کھانا چاہیے۔ دونوں کھانوں کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، یعنی کچھ وقت کے بعد کھانا کھائیں نہیں کہ ذرا سا کھا لیا پھر ذرا سا کھا لیا، اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ غذا کے ساتھ پانی بھی ضروری ہے۔ دیکھیے کھانے کے ساتھ ساتھ کیا چیز ضروری ہے؟ پانی پینا بھی بہت ضروری ہے۔ پانی پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور ہمارے پیشاب ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمارا سب گندگی پیٹ کی نکلتی ہے، پیٹ صاف رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کھانے کے ساتھ پانی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پانی نہیں پیتے ہیں تو دیکھیے پیاس لگنے لگتی ہے نا ہمیں، اور جب کھانا نہیں کھاتے تو بھوک لگنے لگتی ہے۔ اس لیے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی بھی ضروری ہے، مگر پانی پیتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ صاف پانی پئیں، گندا پانی نہ پئیں۔ ہر چیز گندی، چاہے کپڑے گندے ہو، چاہے بدن گندا ہو، چاہے کھانا گندا ہو، پانی گندا ہو، ہمارا گھر گندا ہو، آس پاس گندگی ہو، سب سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے گھر کا کھانا کھانا چاہیے، ہمیشہ گھر کا کھانا صاف ستھرا بنتا ہے، بازاروں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی بازار کا کھلا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں کبھی بازار کا کھلا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے اور پانی پینے سے، گندا کھانا کھانے اور گندا پانی پینے سے مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، مختلف یعنی بہت طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کھانا ہمیشہ صاف ستھرا کھانا چاہیے، پانی صاف پینا چاہیے، ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، صاف ستھرے برتنوں میں کھانا کھانا چاہیے، صاف ستھرے برتنوں میں پانی رکھنا چاہیے، برتن بھی صاف رکھنا چاہیے۔ تو اس باتوں کا ہم کو کھانے میں خاص خیال رکھنا ہے، نہ ہمیں گندا کھانا کھانا ہے، نہ گندی جگہ پہ بیٹھنا ہے، نہ گندے طرح سے پکانا ہے۔ باورچی خانہ بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے گھر کے سب سے بڑی چیز اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں،
سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے مسلمانوں میں، انسانوں اور جانوروں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مسلمان سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، تو سنت کے مطابق کھانے سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانے سے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا پڑھ کے کھانا چاہیے، دعا پڑھ کے پانی پینا چاہیے۔ پانی کب پیئیں تب بھی اس کا خیال رکھیں، پانی بیٹھ کر پئیں، سر ڈھک کر پئیں، 3 بار میں پئیں، یعنی کہ پانی ایسے ہی چڑھائے چلے آ رہے ہیں، کھانا ایسے جلدی جلدی بڑا بڑا کھائے چلے آ رہے ہیں۔ کھانا اور پانی ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، کس طرح کھانا ہے، کیسا سنت طریقہ ہے، سمجھنا چاہیے اس کو، اور سنت طریقے سے کھانے کا اور پانی پینے کا دونوں خیال رکھنا چاہیے، تبھی انشاءاللہ ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور کھانا سے ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک بار ہم پھر پڑھاتے ہیں سبق 4 غذا۔ بچوں، کھانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کھانے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہماری غذا میں گیہوں، چاول، دال، دودھ، دہی، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ ہمیں ہر چیز کھانا چاہیے، نہیں کہ ہم گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں، سبزی ہم نہیں کھاتے ہیں، پھل ہم نہیں کھاتے ہیں۔ آج کل کے بچے باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں، نہیں، گھر کا کھانا چاہیے اور اس میں اپنے کھانے میں غذا گیہوں، دال، چاول، دودھ، دہی، انڈا، پھل، سبزیاں، پنیر، یہ ساری چیزیں کھانا ضروری ہیں۔ تو ہماری غذا میں گیہوں، چاول، دال، دودھ، دہی، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مچھلی، انڈا اور گوشت بھی ضروری ہے۔ کھانا پکانے میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کامل وقفہ ہے، یہاں پڑھتے پڑھتے یہاں پہ رک جانا چاہیے۔ باورچی خانہ ایسا ہونا چاہیے جس میں مچھر اور مکھیاں آسانی سے نہیں آ سکیں۔ یہ دیکھیے کامل وقفہ ہے۔ مچھر اور مکھیوں سے بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے۔ کلی بھی کرنا چاہیے، دانتوں میں انگلی سے مل کے دانتوں کو صاف کریں تاکہ ہمارے دانتوں میں جو ریشے رہ گئے ہوں وہ صاف ہو جائیں اور ہمارے دانت بھی صاف رہیں۔ جب دانت صاف رہیں گے، مضبوط رہیں گے، صحت بھی اچھی رہے گی۔ کھانے کے برتنوں کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ چبا چبا کر کھانے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانا وقت پر کھانے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ غذا کے ساتھ پانی بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ صاف پانی پینا چاہیے۔ ہمیں کبھی بازار کا کھلا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ گندا کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ کھانا کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے، حیوانی اور نباتاتی۔ حیوانی کھانا غذا وہ ہوتی ہے جو ہمیں جانوروں سے دستیاب ہوتی ہے، جیسے انڈا، مچھلی، مرغا، دودھ، دہی، یہ سب ہمیں جانوروں سے ملتی ہے۔ اور نباتاتی جو پیڑ پودوں سے اگتی ہے، جیسے دال، چاول، گیہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں، چنے، مٹر، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ پیڑ پودوں سے ملتی ہیں۔ چلیے اس کا دھیان رکھیے گا، بہت اچھے سے پڑھیے گا۔ 2 بار ہم نے پڑھایا، آپ کم سے کم 5-10 بار پڑھیے گا، پھر انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس کے مشکل الفاظ کرائیں گے۔ کاپی پینسل لے کے بیٹھیے گا، لائن کھینچ کے رکھیے گا، مشکل الفاظوں کو آپ کو کم سے کم 5-5 بار ضرور لکھنا ہوگا۔ چلیے اللہ حافظ۔